بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 تک کا 269 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں بڑی تفصیل سے علم غیب پر بحث ہوئی. آج کی گفتگو میں بھی بڑی اہمیت کی حامل بنیادی بات نظر کے حوالے سے، جس میں خود قرآن پاک میں یہ لفظ کا استعمال ہوا ہے. نظر، منت، جو ہمارے دکنی زبان میں نظر و نیاز، منتاں، یہ سب جملے بولتے ہیں، تو اس کا شرعی پہلو قرآن پاک کی آیت نمبر 270 کے حوالے سے متعین کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ کو جو فرما رہا ہے ترجمہ سنیں. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی چیز تم خرچ کرو، اور نذرتم من نذر، یا جو بھی تم نظر مانو، جو بھی منت مانو، یا جو بھی تم خرچ کرو، فإن اللہ یعلمہ، اس چیز کو اللہ بے شک جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے. یاد ترجمہ وسیع پر اس میں دو بات، اس میں پہلی بات اتنی قابل توجہ نہیں، کیونکہ خرچ کے باب میں نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے بات کر دی ہے خرچ کے. دوسری بات جو نظر ہے، پہلی بات کی جو بھی خرچ کرو، اس کا خاص پوائنٹ بے ریا کے یا ریا والی یا جو بھی ہو، اللہ جانتا ہے. خلق کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو جو بھی خرچ کرو اللہ جانتا ہے. اب جو بھی نظر مانو، یہ ہمیں سمجھانا ہے تفسیر کے حوالے سے. ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ نظر اور منت کا ورڈ جو ہے یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن میں اس ورڈ کا استعمال ہوا ہے، نظر ماننا، منت ماننا. نظر و نیاز ایک لفظ آتا ہے، نیاز صرف نہیں بولتے، نظر و نیاز اس کی جمع ہے، یہ تو ہے سنگولر، اس کی جمع نذور آتی ہے. کتاب النذور حدیث کی دنیا میں کتاب النذور والایمان، یمین کی جمع ایمان ہے. یمین بولے تو قسم، اور ایمان اس کا پلورل ہے. نظر واحد ہے، نذور جمع ہے. تو کتاب النذور والایمان، نظروں کا باب اور قسموں کا باب. کہاں کہاں کیسے کیسے قسم کھاتے ہیں، تو کس پر کیا کیا لاگو ہوتا ہے، کتنے کفارے ہیں. پارہ نمبر 7 کے حوالے سے میں بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کوئی قسم شرعی طور پر اللہ کی، اللہ کے کلام کی قسم کھا لے اور پھر وہ توڑ دے اس قسم کو، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. کفارہ یہ 10 مسکین کو 2 جوڑ کپڑا دینا، یا پھر یہ سب نہ ہو تو پھر 3 دن کنٹینیو روزہ رکھنا، نہ ہو تو یہ کفارہ تھا قسم. اور اس میں ڈیٹیل ہے، جھوٹی قسم، اچھی قسم، کون قسم، کیسی قسم، بہت سارا ڈیٹیل ہے اس میں. اسی طرح نظر کا جو پہلو ہے یہ ایک کوالٹی ہے، اس کی کوانٹیٹی بہت ہے نظر کی.
سب سے پہلی جیسے قسم کی ایک قسم تھی جھوٹی قسم اور سچی قسم، اس کو یمین غموس اور یمین صادق کو، غموس جھوٹی قسم، یمین صادق سچی قسم۔ تو اسے نظر کی بھی دو قسمیں ہیں، دھیان رکھیں، بڑی توجہ سنیے گا کیونکہ 11ویں کے حوالے سے بھی ایک طرح سمجھنا ہے اس کو۔ نظر نیاز و سباق وغیرہ کا لفظ ہے، شریعت جب سامنے آ جائے نا تو ماشاءاللہ پیار محبت کی دنیا آٹومیٹک بس جاتی ہے، اس میں کوئی طبقاتی فکر پھر نہیں کہتی۔ نظر سب سے پہلے دیکھیے اس کا جو ڈیفینیشن ہے اسلام میں، نظر اس عبادت کو بولتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس عبادت کو بولتے ہیں جو خالص اللہ پاک کے لیے ہو، چاہے بدنی ہو یا مالی ہو۔ بدنی کا مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مالی کا مطلب خیرات کرنا۔ تو جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے جو بھی عمل کیا جائے بدنی یا مالی، نذر کے طور پر غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینا، اسے نذر کہتے ہیں۔ جیسے آپ پر آج کل پرسوں روزہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا اے اللہ اگر میرا بیٹا صحیح سلامت سفر سے واپس آ گیا تو میں 3 روزہ رکھوں گا، تو آپ پر واجب نہیں تھا 3 دن روزہ، آپ نے غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اگر بیٹا صحیح سلامت آ گیا تو آپ پر ادا کرنا واجب ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، خود سے آپ نے واجب کر، یہ اس کو کہتے ہیں نذر۔ اب اس کو اور اس کو کہتے ہیں نذر شرعی، شریعت کے ڈیفینیشن میں، شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں، اور ایسی نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ ایسی نظر کو پورا، صحت مند ہو گیا بچہ، اگر نہیں پورا کریں گے پھر کچھ ہو گیا تو اللہ کو کچھ نہیں بولے، ایسی۔ اچھا ایک صورت اور بھی ہے کہ مان تو لیا تھا کہ رکھیں گے، لیکن طبیعت خراب ہو گئی، کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں، تو اللہ پاک جب فرض نماز کو جو قطعی ہے اس کو جب آپ کو رخصت دے دیتا ہے تو یہ تو اپنے سے اوپر آپ نے واجب کیا ہے، تو اس میں بھی آپ کو رخصت ہوگی، لیکن رکھنا ہے تو رکھنا ہے۔ تو یہ نظر شرعی جو خالص اللہ پاک کے لیے، آپ اس بات کو بار بار میں بول رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ تو بدنی عبادت میں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، لیکن مالی طور پر کیا آپ نظر مان سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے مان سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو نے 5 لاکھ روپیہ دیا تو ہم 1 لاکھ روپیہ فقیر کو دیں گے، 1 لاکھ روپیہ تیرے کو دیں گے؟ اگر ایسا میں مان لیا تو یہ بھی نظر شرعی ہے، دے دیا اللہ پاک نے تو آپ کو دینا 1 لاکھ واجب ہے، دن واجب ہے۔ تو مالی ہو یا بدنی ہو، جو بھی آپ غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب اور کمپلسری کر رہے ہیں اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور مالی میں تو خیر کوئی پریشانی نہیں، بیمار بھی رہیں گے تو آپ آرام سے دے سکتے ہیں اس کو، اگر مال ہلاک نہ ہو، اگر مال ضائع نہ ہو۔ میں ابھی شرعی پہلو کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ۔ اور ایک ہے نظر عرفی، عین را فا یا، عرفی، عرف عام جس کو بولتے، عرف کو اور اچھے سے سمجھا دو، جیسے ایک ہے لفظ مہتر، ہمارے یہاں جو ہے کچرے صاف کرنے والے، پیخانہ وغیرہ صاف کرنے والوں کو دکن کی سرزمین پر بولا جاتا ہے، لیکن مہتر اردو زبان میں چاند جیسا جس کا چہرہ ہو اس کو بولا جاتا، مہمان چاند ترمن بہت زیادہ خوبصورت، دکن میں بولا جاتا ہے۔ تو دکن کا عرف جو ہے مہتر کے لیے خاص ہے، سمجھ رہے نا؟ یو پی وغیرہ میں جائیے تو اچھے رہبر قوم کو بولتے ہیں، بڑے انسان، بڑے آدمی کو بولتے ہیں مہتر، جملے میں غور کریں، تو یہ عرف ہے۔ تو وہاں کا عرف، وہاں کی زبان، یہاں کی زبان، اس کو عرف عام بولتے ہیں۔ تو ایک ہے شریعت کا کنڈیشن اور ایک ہے عرف کا کنڈیشن، سمجھ گیا؟ ایک دم اور بڑے اچھے سمجھا دوں، بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے، خود آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے،
مکمل کا ورڈ یوز کرتے ہیں جو واقعی میں مکمل نہیں ہے، کیونکہ مکمل صحیح اردو نہیں ہے، مکمل صحیح اردو ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اب ڈاکٹر اقبال بھی پریشان ہوں گے، جس کو میں مکمل بولا ہوں یہاں مکمل بول رہے ہیں. تو حیدرآباد دکن کی سرزمین پر لفظ مکمل کو مکمل بول کر مکمل ہی سمجھا جاتا، کمپلیٹ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ مکمل معنی ہوتا ہے مکمل کرنے والا، اور مکمل معنی ہوتا ہے پورا کیا ہوا. زبر کا معنی اور زیر کا معنی فرق ہو جائے گا. جیسے محمد اور محمد فرق ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. محمد بولتے ہیں تعریف کرنے والے کو، اور محمد بولتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. یہ عرف ہے، یہ شرع، یہ عرف ہے. تو ایسے ہی اب مکمل بولتے ہیں تو اس پر فتوے نہیں لگیں گے، یہ ہمارا عرف ہے. اب ڈاکٹر اقبال کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں بھائی ہمارے لفظ کو ایسے ہی یوز کرو آپ، تب ہی مکمل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو یہ عرف ایک ہوتا ہے شرع متعین کرتا اور ایک عرف متعین کرتا. قرآن میں بھی اس کا استعمال عرف کا. خاتم پارہ نمبر 22 میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جبکہ اصل عربی ہے خاتم. خاتم معنی مہر لگانے والی، مہر لگانے والی، سمجھ رہے نا؟ خاتم ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے بھی عرف کا لحاظ کیا، سمجھ رہے نا؟ تو قرآن پاک میں بھی اس کا لحاظ ہے، شریعت میں بھی اس کا لحاظ. تو عرف جو ہے یہ کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے لینگویج، ہماری زبان کو بھی اسی نے پیدا کیا. تو گویا عرف بھی اللہ پاک کی ایجاد ہے، اللہ پاک کی پیدائش. تو ایک ہے نظر شرعی جو خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کی نیت تک نہ ہو، خیال تک نہ ہو. اور ایک ہے عرفی نظر جو ہو تو اللہ کے لیے لیکن الفاظ میں اللہ کے علاوہ کا استعمال کیا جائے، ہو اللہ کے لیے. ایک دم چھوٹی سی بات، غریب کو آپ نے دیا کوئی بھی چیز تو کھائیں گے، وہ پیٹ بھرے گا اس کا، لیکن اس پیٹ بھرنے اور کھانے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، ہم نے اللہ کو دیا. جبکہ وہ کھا رہا پی رہا ہے، خلق اسے فائدہ حاصل کر رہے. تو ایسے نظر عرفی کا مطلب، اب شرع کی زبان میں آپ کو بول دوں، نظر عرفی کا مقصد اللہ ہوتا ہے اور مصرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور آسانی سمجھ گیا. مصرف بولے تو خرچ کرنے کی جگہ، اور اس کو اب ڈیٹیل اگر کرنا ہو تو اے اللہ اگر میرا بچہ صحیح ہو گیا، توجہ دے، اگر میرا بچہ صحیح ہو گیا تو میں فلاں کے آستانے پر اتنا خرچ کروں گا، اتنا کھلاؤں گا. تو مصرف آستانہ ہے، مقصد خدا پاک. ایک دم آسانی سمجھ گئے. یہی ہے نظر و نیاز کا تصور. غوث پاک وغیرہ کی جو نظر و نیاز کا جملہ بولتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ ہے تو تیرے لیے عبادت، لیکن اس کا مصرف غوث پاک ہے، اس کا مصرف عبدالقادر جیلانی. ایک دم آسانی سمجھ گئے. تو مصرف اور مقصد میں اگر فرق سمجھ جائیں گے اختلاف ہی ختم ہو جائے. مصرف اور ہے، مقصد اور ہے. مصرف خرچ کرنے کی جگہ کو بولتے ہیں. اے اللہ باپ کماتا ہے، ماں کماتی ہے، محنت کرتی، مشقتیں کرتی، بچہ کھاتا ہے، لیکن ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. کھا رہا ہے بچہ، خوشی مل رہی ہے، ماں باپ کو کمال ہے نہیں. مقصد یہی ہے کہ مصرف میرا بیٹا ہے. ماں باپ کا مقصد یہی ہے کہ یہ کھائیں گے تو ہم خوش ہوں گے. مصرف وہاں. تو ایسے ہی اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کا جو مقصد ہے کہ جو بھی بندہ کرے وہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے، مصرف مختلف ہو سکتے ہیں، مقصد ایک ہو. مقصد ایک ہو. اس کی اب شرع، اس کی اصول قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بھی آپ دیکھیں. قرآن پاک میں سب سے پہلے، پھر حدیث پاک میں. پارہ نمبر 11 کی فرسٹ آیت، فرسٹ پیج میں آپ دیکھیے. آیت نمبر 99 میں سورہ توبہ. مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. جملے پہ غور کریں. کچھ ایسے ہیں مومن جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور
جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں ان میں ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس کا قرب ملے اور مصطفیٰ کی دعا ملے. قربات عند اللہ، قرب اللہ کا ملے، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں ملے. دیکھا آپ نے خرچ کا تصور کیا ہے کہ مقصد مولا ہے، مقصد مولا ہے، رسول پاک کی دعا ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کے احسانات ہے، آپ کی دعائیں، آپ کی ہم سے جو وابستہ ہے یہاں پر دیکھیے خرچ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ایمان رکھ کر کے یوم آخرت پر، خود خدا پر، لیکن مقصد ہوتا ہے کہ راضی ہو جائے. سیم یہی مقصد ہے نظر و نیاز کا. اے اللہ کر تو رہا ہوں تیرے لیے، لیکن یہ تیرے محبوب بندے سلطان الاولیاء ہیں، ان کے ہونٹ مل جانا، ان کی دعائیں مل جانا. تو مقصد خدا ہے، مشرف یہ حضرات ہے. تو اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جو نظر و نیاز مانے جاتے ہیں، سلطان الانبیاء کے حوالے سے قرآن پاک میں آتے ہیں. اب ذرا احادیث پاک آپ بڑی توجہ سنیے گا، نسائی وغیرہ کی صحاح کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے، ایک مسجد ہے مدینہ میں، مسجد عشار، مسجد عشار. اب تو کتابوں میں پڑھتا ہوں میں بس، کیونکہ سب تو مٹ گئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ کتابوں ہی میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اب دیکھیے جتنے صحابہ کرام کا نام کتابوں میں ہے، اب مکہ مدینہ جائیے تو ایک بھی قبر نظر نہیں. چلیے اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اطمینان قلب کے ساتھ ایمان پر قائم رکھے. حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں میں یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین. نوٹ کیجیے گا، خرچ سے زیادہ بدنی عبادت کے حوالے سے کون ہے جو مسجد عشار میں میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھے گا. کتنا بڑا شرکیہ پہلو نظر آ رہا ہے. میرے لیے فرما رہے ہیں، جملے پہ غور کر رہا ہے، کون ہے جو مسجد عشار میں میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھے گا. اور ایک دم صحابی رسول ابو ہریرہ جن کے نام کے بغیر حدیث کی دنیا ہی نہیں سج سکتی، اتنے جلیل القدر صحابی اصحاب صفہ میں سے، لیکن اس کی تشریح توجہ سے مراد یہ ہے کون ہے جو نماز تو پڑھے گا اللہ کے لیے، لیکن اس کا مصرف یعنی اس کا ثواب مجھے پہنچائے. یہ مراد ہے. میں یصلی لی کا لفظ حالانکہ معبود تو رب کو مانے گا، اللہ کی عبادت کرے گا مسجد عشار میں آ کر کے، لیکن اس کا ثواب مجھے پہنچائے گا. کون ہے ایسا؟ تو اس سے مکمل ثابت ہو کہ بدنی عبادت بھی نظر و نیاز کے طور پر، ایصال کے طور پر، پہنچانے کے طور پر اللہ کے محبوب بندوں کو کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک سے دیکھا آپ نے، نظر شرعی کو بھی سمجھ گئے آپ، نظر علفی جو ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے، یہ پہلو اگر صحیح رہا تو پھر وہ جو دو آیت کریمہ 174 اور دیگر پارہ نمبر 6 میں 8-28 میں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے، انہیں ایسا نہیں ہوتا. تو دیکھنا کہ بندوں کی نیتوں کو تو رب العالمین جانتا ہے. بڑے بڑے محبوب بندوں کے حوالے سے عقیدہ آپ ہم نہیں رکھتے ہیں کہ آپ نیتوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے بارے میں تو ایک دم یقین سے رکھتے ہیں کہ علیم بذات الصدور، دلوں کے سینوں کے راز کو جانتا ہے، اندر کیا ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے. آپ کیسے فتویٰ سڈنلی لگا دیا کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ غوث پاک کا نام لیا ہوا؟ خبردار خبردار، کوئی غوث پاک کا اگر نام لینا ہوتا تو اللہ کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا. ذبح کرتے وقت بسم الغوث الاعظم اگر بولا ہوتا تو وہ اللہ کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا. کوئی بھی اگر بندہ ایسا کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم الغوث الاعظم بسم خواجہ نواز اگر بولتا ہے تو وہ بالکل شرک کر رہا ہے، حرام، اور وہ تو بعد میں وہ شرک کر رہا ہے. کیونکہ جہاں پر اللہ بولنا چاہیے وہاں غیر اللہ بول رہے ہیں تو یہ تو شرک ہے، اللہ کا درجہ دے دیا کسی کو. لیکن اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بول رہا ہے تو دیکھیے مقصد اس جانور کا مولا ہے، مصرف غوث اعظم ہے. یہ جملے پہ غور کیجیے، مقصد اللہ تعالیٰ ہے، مصرف غوث اعظم، مصرف خواجہ ولی اللہ، مصرف اولیاء اللہ، مصرف محبوبان خدا ہے. یہ پلس پوائنٹ نظر و نیاز کا یہی کانسیپٹ ہے. تو جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کی باتیں آئے آپ بڑے شرعی انداز میں وہاں سمجھائیے. آیت نمبر 270 کے تحت دیکھیے آپ نظر کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے. غور کیجیے، کوئی بھی چیز آپ سامنے رکھتے ہیں
تو آپ سب سے پہلے، میں تو درود و سلام میں بھی توحید بتاتا ہوں. کیسے؟ اس لیے کہ درود پڑھنے سے پہلے آپ اللہم بولتے ہیں. جملے پہ غور کریں، اللہم صلی علی محمد، محمد کو اور صلی اللہ کو بعد میں بولتے ہیں. اللہم، دیکھا آپ نے، مقصد رب ہے، مصرف مصطفیٰ ہے. صحیح ہے، مصرف مصطفیٰ. تو یہ نیتوں کا جو تعین ہے یہ ہمارے نیچر میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے. تو جب ایک ایک کانسیپٹ ہمارا متعین ہے تو سڈنلی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فتوی بازی ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ جو کوئی فرق سے فتوی لگا دیتے ہیں. کتابوں میں تو یہاں تک ہے کہ اگر جانور پر نام لے لیے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ایسا کیسے ہوتا حرام؟ اب کیسے ہوتا؟ یہ میری بیٹی کا ان کے ولیمہ کا فاتحہ ہے، یہ میرے بیٹے کے ولیمہ کا بکرا ہے، تو ولیمہ کا نام لے تو حرام ہو جاتا. ایسا کیسے ہوتا؟ آپ سوچئے آپ کے پاس ایک بکرا ہو، وہ آپ نے رکھا تھا اللہ کے واسطے، بقرہ عید میں ہم ذبح کریں گے، رکھے تھے آپ، لیکن درمیان میں آپ کو ایسے حالات آ گئے کہ آپ کو بیچنا پڑا اور لینے والا ہندو ہے. آپ بتائیے کس کے لیے رکھا تھا آپ نے؟ اللہ کے لیے رکھا تھا، لیکن خرید لیا کسی ہندو نے اور جا کر دیوی دیوتا کے نام پر اس نے کاٹ دیا. تو اب کیا کہیں گے؟ حلال ہو جائے گا؟ نام تو لیا تھا اپنے اللہ کا. نہیں، کہیں گے نہیں. ذبح کرتے وقت دیکھا جائے گا کہ کس نے ذبح کیا ہے، کس کے نام سے ذبح کیا ہے. تو ہندو کے گھر میں بکرا ذبح ہو رہا ہو اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر بولا گیا تو وہ حلال ہے. مسلمان کے گھر میں ہو اور اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو وہ حرام ہے. کتنا آسان کانسیپٹ ہے، کتنا آسان ہو گیا ہے. تو ایسے ہی مقصد اور مصرف کو سمجھیں. نام زدگی اور نام لینے کی بنیاد پر فتوی نہیں لگ سکتے. ایک ہندو ہے، اسی کو آپ لے لیں، زندگی بھر تک اس نے کالی مائی کے نام پر رکھا، لیکن سڈنلی ضرورت پڑ گئی، کوئی بیمار پڑ گیا اور ایک مسلمان بھائی لے لیے، خرید لیے اور اس نے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا. اب بتائیے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک دم کہو گے حلال ہے. کیوں؟ اللہ کے نام پر. تو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حلال ہے، نہ لیا جائے تو وہ حرام ہے، اگرچہ اس سے پہلے جمراتی کا نام لیا گیا. تو پہلے نام زدگی یہ شریعت نہیں بنتی ہے، وقت ذبح جس کو بولتے ہیں یہ شریعت بنتی ہے. تو ایسے نظر و نیاز کا بھی کانسیپٹ ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا، بول دیتی ہیں مائیں ہمارا بیٹا صحیح ہو گیا تو ہم یوسف بابا کے پاس جائیں گے. ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یوسف بابا کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے ان کے لیے. یہاں وہاں پر بھی اگر مائیں یا وہاں پر بھی پہلے تو جانا نہیں چاہیے. اگر آپ جاتے ہو تو آپ وہاں پر بھی ظہر کی نماز کا وقت آ جائے تو آپ یہی کہتے ہیں واسطے اللہ کی. درگاہ میں بھی نماز کا وقت آ جائے اور کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 4 رکعت ظہر کی نماز واسطے اللہ کے واسطے یوسف ہے. تو جب ان کی بارگاہ میں رہ کر آپ ان کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ان کو مقصد نماز کا نہیں بناتے ہیں، تو پھر دور میں کیسے متعین کر سکتے کہ ان پر شرک کر رہے ہیں؟ ان کو بات نہیں. یہ بات نہایت ہی دل کے راز کے خلاف ہے، دلی ایمان کے خلاف ہے. یہ توجہ، یہ بات اگر سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ آپ سامنے والے کو بھی صحیح ایکسپلین کریں گے اور ان کے بھی ایکسپلین کو صحیح راہ دیں گے. کہ آپ جو ہے غلط سمجھے ہیں، نظر و نیاز کو غلط سمجھے ہیں. مقصد اور مصرف یہ 2 ورڈ ہمیشہ زندگی میں سمجھیے گا. مقصد اللہ ہے، مصرف غیر اللہ ہو سکتے ہیں، مصرف کوئی اور ہو سکتے ہیں. ہر روز آپ دال کھانا، ہر روز آپ آرڈنری کھانا کھاتے ہیں، اگر داماد آ گیا تو اب اچھا کھانا بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے؟ جبکہ وہ داماد گھر میں عام کھانا کھایا، لیکن یہاں پہ آج کا مقصد کچھ اور ہے، مصرف کچھ اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مقصد اور مصرف کو اپنی نیتوں کے حوالے سے تو ایسے ہی نظر شرعی میں مقصد صرف اللہ پاک ہے، نظر عرفی میں بھی مقصد اللہ پاک ہے. لینگویج کسی کے لیے اگر کوئی ہو بھی جائے اس تو کوئی حرج نہیں. جیسے آج دیکھیے مسجد اللہ کی ہوتی ہے لیکن مسجد نبوی بولتے ہو، نبی کی طرف بولتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مسجد فاطمہ، مسجد امیر فاطمہ، یہ اللہ کی مسجد ہے لیکن ان کی طرف نسبت کیوں؟ بس مقصد یہ ہے کہ مقصد عبادت تو اللہ کے لیے ہوگی، ثواب امیر فاطمہ کو پہنچے، بس یہ مقصد ہے. سمجھ رہے گا؟ تو مصرف وہ ہو سکتے ہیں ثواب کے ایصال کے، مقصد وہ نہیں ہو سکتے. تو مقصد اور مصرف سمجھیں گے، نظر و نیاز سمجھ میں آئے گا. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا مسلمان موحد بنائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپسی اتحاد و اتفاق ایمانی کو قائم اور دائم رکھیں، دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. سلطان الاولیاء کے وسیلے سے ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو، ہم سب کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم